اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین سی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سیاسی، سماجی، صحت، معیشت اور عسکری پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج نو منتخب ارکان اسمبلی کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی سر، آج پہلا اجلاس تھا صوبائی اسمبلی پنجاب کا۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے صوبائی اسمبلی پنجاب کے بلڈنگ کے سامنے بختر بند گاڑیاں اور پولیس کی بھاری نفری فورس وہ ایک امپریشن دے رہی تھی کہ مخالفین کی گرفتاری کروانے کے ارادے سے وہاں پر جو بدمزگی ہوئی یا ممبران اسمبلی نے احتجاج بھی کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ شروع ہوئی نہیں اور انتقامی کارروائیوں کا ایک آپ نے اشارہ دے دیا نون لیگ کی جانب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ابھی حکومت بنی نہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی پچھلے اتنے مہینوں سے اور جس کی ہم مذمت بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ کون سی نئی حکومت نے کی تھی؟ جو حکومت نگران چلی آ رہی ہے، حالانکہ کسی نگران حکومت سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں، تو کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک جو کنٹینیوٹی، جو تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے کہ مطلب نگران حکومت ہے جس کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، الیکشن میں جو جیتے وہ سکندر، اس کو آنے دیں۔ لیکن الیکشن کے حوالے سے جو اقدامات ہوتے گئے چلے گئے، اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، امیر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ انتخابی مہم تھی، تو اس میں لگ رہا تھا کہ جی کسی کے وہ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب رزلٹ آئے اس پر ہر پارٹی نے کہا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ اس طرح سے ایک منفرد الیکشن ہوا ہے کہ جس میں حصہ لینے والی تمام پارٹیوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر ہم نے مذاق میں کہا کہ جی جہاں سے جو جیت گیا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں ہار گیا وہاں دھاندلی ہوئی۔ تو اس طرح کے یہ، اور آج کا جو یہ منظر ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے کا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک فریق کی حکومت ہے اور دوسرے فریق کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کو لازمی طور پہ دبانا ہے۔ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا ککھ نہیں، جیسے وہ بہت ضرب المثل ہے کہ کھایا بھی ہے کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بارہ نے، کیا کچھ نہیں پولیس نے، بختر بند گاڑیاں اور پہرے لگے ہوئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے روڈ بلاک ہو جائے گا، جیسے پتہ نہیں یہاں بھی لاٹھی چارج ہوگا، کیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے تاثر کیوں دیتے ہیں؟ 9 منتخب ارکان آئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وہی کر لیں گے نا جو آج انہوں نے اندر کیا ہے کہ نعرے مار لیا ایک دوسرے کے خلاف۔ نعرے پہلے بھی لگتے رہتے ہیں، اب پھر لگ گئے، اور دنیا کے کتنے ہی ایوان ہیں سوائے برٹش پارلیمنٹ کے اور کسی حد تک امریکی کانگریس کے اجلاس ہو گئے، باقی تھرڈ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ کی جتنی اسمبلیاں ہیں ان میں کبھی کہیں ایسے واقعات، بلکہ اس سے بھی سنگین تر واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری تاریخ، بلکہ دنیا کی تاریخ، ہماری تو اللہ رحم کرے ابھی ایسی صورتحال نہیں آئی، لیکن فلپائن کی غالباً اسمبلی تھی جس میں اسپیکر کو قتل کر دیا گیا تھا، تو آپس میں لڑائی بھڑائی تو ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پر نعرے بازی ہوئی ہے اور یہ متوقع بھی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمارے ضابطے ایسے ہیں کہ پولیس اندر نہیں جا سکتی، ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا، اندر سیٹوں پر بھی پولیس بٹھائی ہوتی انہوں نے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ ان کا کام نہیں تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ اب جب حکومت بنے گی پھر دیکھیں گے وہ کیا کرتی ہے۔ اگر اس نے بھی یہی کچھ کیا تو پتہ چلے گا کہ جی یہ پھر یہ خود سب کچھ نہیں کر رہی، یہ روبوٹس ہیں جن کا کنٹرول کہیں اور ہے، اور وہ جیسے وہ کہے جا رہے ہیں ویسے ہی ہوا جا رہا ہے۔ تو بس اللہ معاف کرے، یہ امپریشن اچھا نہیں ہے۔ صرف اس میں جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 9 منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اسمبلی کا اجلاس ہو گیا پہلے، جو ضروری تھا کہ ایک افتتاحی اجلاس ہو۔ تو مسلم لیگ نون تو اس میں تھی تیاری میں کہ آج ہی مریم نواز بن جائیں گی، وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گی، آج ہی ان کا حلف بھی ہو جائے گا، آج ہی مٹھائیاں بھی بڑھ جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو اسپیکر صاحب تجربہ کار آدمی ہیں، انہوں نے پہلے ہی کل ہی واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آہستہ ذرا صبر سے، یہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے نا، یہ صرف حلف کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ چنانچہ آج بھی ایک منتخب رکن اسمبلی نے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی کوشش کی، تو اسپیکر نے کہا بھائی پہلے حلف تو اٹھا لو، ابھی تو آپ ممبر ہی نہیں بنے، تو تقریر آپ پہلے کرنے چل پڑے ہو۔
تو اس طرح کر کے آج صرف حلف ہونا تھا، صرف حلف ہوا جی، لیکن جو غلط بات ہو گئی کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تاثر قائم کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، جی، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور بھائی آزادی سے سانس لینے دو منتخب لوگوں کو، جی، وہ منتخب ہو گئے ہیں، انہیں کچھ کرنے دو تاکہ اگلا الیکشن جب آئے، وہ جب بھی آئے تو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی پھر عوام فیصلہ کریں کہ کدھر کو ووٹ ڈالنا. جی بالکل. جی بہت شکریہ. پنجاب اسمبلی کے سامنے منظر تو ایسے تھا جیسے کسی بہت بڑے دہشت گرد کی گرفتاری یا مارشل لا دور میں جو سیاسی اراکین ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں وہ اکٹھا ہونے جا رہے ہیں تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان کو گرفتاریوں کے لیے انتظامات کیے ہوئے. خیر جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کیا کرا کچھ نہیں، گلاس توڑا چارہ نے. تو اس قومی خزانے کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پنجاب اسمبلی کے سامنے جو سیکورٹی فورسز اکٹھی کی گئیں، ان پر فیول چارجز، ان کی تنخواہوں کے پیسے، بے پناہ خرچہ ہوتا ہے، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اخراجات ضائع ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً وقت آئے گا، ذمہ داروں کا تعین بھی ہوگا. اسلام اقبال صاحب کو پی ٹی آئی نے سی ایم پنجاب کے لیے نامزد کیا. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ماضی میں کافی سارے سیاسی ان پر مقدمات درج ہیں، جن میں سے آلموسٹ کی انہوں نے بیل بھی کروائی ہوئی ہے. اور آج کے دن خدشہ تھا کہ سی ایم پنجاب کے چناؤ کے حوالے سے مریم بی بی کے سامنے ان کے مخالف کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس کو غالباً تذلیل کرنے کے حوالے سے پنجاب پولیس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پشاور پہنچ گئی، وہ بھی عدالتی احاطے میں، وہاں بھی بدمزگی ہوئی. اب یہ سارے اقدامات کو اس قدر جو بھی آپریٹ کر رہا ہے اس کو کوئی خطاب دیں گے خوبصورت سا؟ یہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ سی ایم کے لیے امیدوار ظاہر کر دیے تھے، اعلان کر دیا تھا جی بالکل ایسے. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اگر نہ بھی منتخب ہو سکے، جس کے امکانات ایسے ہی لگ رہے ہیں، جی بالکل، تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہوں گے. پھر اور وہ پہلے صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کو تجربہ بھی ہے اور ان کو مہارت بھی حاصل ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ گرفتار ہوئے، اسلم اقبال صاحب اس موقع پر کیسے بچ کے نکلے اور عدالت میں کیسے پہنچے اور عدالت سے انہوں نے ریلیف کیسے حاصل کیا. ان کی ضمانت ہو چکی تھی، اس کے باوجود پولیس پکڑنے کے لیے ان کو جب روانہ ہوئی یا پہنچی تو یہ پھر عدالت میں پہنچ گئے کہ تو یہ عدالت کی درخواست دائر کر دی. چنانچہ عدالت کو سخت احکامات جاری کرنے پڑے اور تب جا کے گلو خلاصی ہوئی اور وہ آج پہنچ گئے پنجاب اسمبلی. تو وہ ایک اچھی علامت ہوئی کہ جو قائد حزب اختلاف بننے جا رہے ہیں وہ ان کو راستہ رک نہیں سکا اور وہ پہنچ گئے. تو جو یہ آپ نے پہلے بھی فرمایا آج کی جو پولیس کی غیر ضروری سی کارروائی تھی، تو یہ ایسے آپ نے کہا نا جیسے دہشت گرد، کوئی بہت بڑا بلکہ آج تو جتنی تعداد میں پولیس تھی وہ ارکان اسمبلی سے زیادہ تھی. جی بالکل. اور یہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ ماشاء اللہ لگ گئی ہے اور اسمبلی پہ قبضہ کرنے آئے ہیں اور یہ اجلاس جو ہے اجلاس بھی ختم اور اسمبلی بھی ختم، کو اس طرح کا نہ رولا پڑ جائے. وہ تو شکر ہے کہ اس طرح کے احکامات ان کو نہیں تھے اور وہ پرامن ہی رہا اور بظاہر ایسے لگا کہ وہ جو انتظامی افسران کے ساتھ پولیس والے بھی کھڑے تھے جو گائیڈ بھی کر رہے تھے کہ ادھر سے جانا ہے ادھر سے جانا ہے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے تو شکر کا پہلو یہ ہے کہ کچھ ہوا نہیں، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ایسا تاثر بھی قائم نہیں ہونا چاہیے ہماری جمہوریت کے بارے میں کہ یہ اتنی ہی نرم و نازک ہے کہ جب چاہے کوئی اس کا کھنا سینک دے. جی 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 بہت شکریہ. نگران حکومت پہ بھی ایک عکاسی تھی، ایسے ہی چاہے وہ نون لیگ کی عکاسی کہہ لیں یا پی ٹی آئی مخالف عکاسی کہہ لیں جو گزشتہ 2 سال سے چلی آ رہی تھی. غالباً انہوں نے چودھری کو اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے جو چودھر کا شوق پورا کرنا ہوتا ہے یا پروف کرنا ہوتا ہے، غالباً اس طرح ہی پنجاب پولیس نے آج پنجاب اسمبلی کے سامنے ایسا ہی کچھ مظاہرہ کیا. تو بات کرتے ہیں ابھی بیوروکریسی کے پنجاب بھر میں تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے. سر اتنے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے یقیناً گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے، بااختیار لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے، کرنے چاہیے، کوئی وجوہات ہوتی ہیں. اب جس طرز پر ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں کیے جاتے ہیں، کیا سابقہ نااہل تھے، سابقہ کو قصور تھا یا سب کا ہی ٹرن اوور اکٹھا پورا ہو گیا تھا، تو یا یہ سیاسی بنیادوں پر ہیں کہ جی کچھ تو ریٹائرمنٹس ہوئی تھی، آ گئی تھی سر پہ چند ایک، تو وہ بھی تھے، کچھ تبادلے، کچھ روٹین کے تبادلے بھی ہوتے ہیں. اب جب اکٹھے ہی مل جائے سارا کچھ تو پھر وہ ایک منظر وہی جیسے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ منظرنامہ عجیب تھا، وہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو یہ جو بیوروکریسی کا تبادلہ، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا. جی بالکل،
کہ اگر ناپسندیدہ تبادلے کے خلاف کوئی افسر عدالت میں چلا جائے تو اس کو ریلیف نہیں ملتا. عدالتوں کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے, وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جو تبادلہ ہے نا یہ پارٹ آف جاب ہے, یہ نوکری کا حصہ ہے, یہ اختیار ہے افسران بالا کا کہ وہ جب چاہیں ماتحت کا جہاں چاہیں تبادلہ کرتے ہیں. انتظامی طور پر یہ فیصلے ہونے ہوتے ہیں, اس کے خلاف کوئی اپیل دلیل بھی عدالتوں میں نہیں چلتی. لیکن یہ دیکھا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی حکومت تبدیل ہونے والی ہوتی ہے یا حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں, تو اس وقت تو الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی ہوتی ہے, ورنہ ان کا بس چلے تو اس وقت ہی ساری اٹھا پٹا کر دیں. تو اب الیکشن ہو گئے, اب نئی انتظامیہ یا حکومت بننے والی نگرانوں سے منتخب حکومت بننے کے لیے آ رہی ہے, تو پھر وہ سارے پتہ نہیں اپنی اپنی پسند کے مطابق کرتے ہیں. حالانکہ ایک افسر جب وہ نوکری میں جاب پہ موجود ہے, ملازمت سے وہ باہر نہیں ہو رہا, صرف اس کو ننکانہ صاحب سے ٹوبہ ٹیک سنگھ بھیج کے کیا اس کی کارکردگی سے بھی اضافہ کر لیں گے, کیا امن و امان کی صورتحال بہتر کر لیں گے. صلاحیت وہی ہے, وطن عزیز وہی ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے یہ پتہ نہیں ان کی پرائرٹیز وہی جانتے ہیں. جی بہت شکریہ. اس کے بارے میں ماضی میں ایک الزام عائد ہوتا ہے, جیسے حمزہ شہباز صاحب پہ تھا اور عثمان بزدار صاحب پہ تھا کہ یہ پیسے لے کے بڑے پیمانے پہ تقرر و تبادلے, اور یہ لمبی فہرست ہے. جب اتنی لمبی فہرست میں تقرر و تبادلے کرتے ہیں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ عوام پھر کہتی بھی یہ نہ تو سب کا ٹرنیور پورا ہوا ہے, نہ سب نااہل ہوئے ہیں, نہ سب کی وہ کوئی اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں ادھر سے ادھر. من پسند اس کو کہہ سکتے ہیں کہ من پسند پوسٹنگ پہ جانے کے لیے افسران سے پیسے لینا یا اس قسم کا معاملہ. اللہ کرے کہ ایسا سلسلہ تھم سکے. مریم یہ اعزاز تو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے محترم عثمان بزدار صاحب کے حصے میں ہی آیا ہے کہ جن کے اوپر یہ واضح طور پر الزام لگا, اور ایک طرف سے نہیں لگا, ان کے اپنے تقریباً چاروں طرف سے لگا, ہر طرف سے ان پہ الزام لگا. اور جب اس طرح کی لابنگ کوششیں اور دلچسپیاں ظاہر کی جائیں تو پھر وہ الزام آ جاتا ہے کہ جی ایسے ہی تو نہیں نہ ہو جاتی جی, پھر دیکھو نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا, انڈر ہینڈ کوئی کارروائی تو ڈلی ہوگی. تو پھر اس طرح ہوتا ہے, الزام آتا ہے. یہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک افسر کا تبادلہ ہوا, ابھی اس نے جا کے جوائننگ نہیں دی, چارج نہیں لیا کہ دوسرے تبادلے کا لیٹر آ گیا. ایسے بھی واقعات بہت سارے واقعات. ابھی جا کے چارج لیا, ابھی سانس لینے بیٹھے تھے کہ پھر تبادلے کا آ گیا. تو ایسے ہوتا ہے, اور جو نہیں ہونا چاہیے. اس سے بدنامی زیادہ ہوتی ہے اور بد سے بدنام برا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. اور سوشل میڈیا پہ افواہیں بھی یہ چل رہی ہیں کہ جاتے جاتے نگران حکومت کے جو یا سابقہ بیوروکریسی بیٹھی تھی انہوں نے بڑے بھارے لیول پہ, بڑے بھارے کے آگے ڈیش ڈیش لگا لیں, اس کے تحت یہ سارے تبادلوں کا سلسلہ جاتے جاتے جو افسران من پسند پوسٹوں پر جانا جاتے تھے ان کے ساتھ گپ شپ کر کے معاملات کر کے ان کو ٹرانسفر کرنے کے جو ہے نیا کمات جاری کر دی. اور آنے والی, جیسا کہ آپ نے کہا, آنے والی حکومت آئندہ چند دنوں میں وہ پھر سے تبادلے. اب جن لوگوں نے کوئی پتہ نہیں وہ بھی لسٹ لے کے بیٹھے ہوں, وہ بھی یہ ہمارا اپنا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. وزیر ہر وزراء کا اختیار ہے. وہ ابھی تو وزراء کا انتخاب دیکھیں کتنے دنوں میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے عمر کر لیا ہو. اور ویسے اگر اس بات پہ یقین کر لیا جائے جو کل خطاب فرمایا ہے جی آنے والی وزیر اعلیٰ نے, جی تو وہ کہ جی جو کابینہ مختصر رکھی جائے گی, جی جی تو اللہ کرے ایسا ہو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان پورا تھا جی اور دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان تھے, یعنی اب سے تقریباً دگنی انتظامیہ سمجھ لیں. جی بالکل ایسے ہی. تو تب جو تھی وہ کابینہ ہماری ایوب خان کے دور تک مختصر ہوتی تھی. پھر پتہ نہیں کیا سیاسی مسرتیں آنی شروع ہوئیں کہ ملک سکڑ گیا, کابینہ پھیل گئی. کابینہ پھیل گئی. تو یہ جتنے تبادلے ہو رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں یہ سارے کینسل ہوں گے, نئے سرے سے تقرر تبادلے ہوں گے. یہ اکھاڑ بچھاڑ ڈی اے بنیں گے جی لوگوں یہ اکھاڑ بچھاڑ کے پیچھے کس کے کیا مفادات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. سر چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. کمشنر راولپنڈی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کسی کے بہکاوے میں کیا تھا. یہ کیا؟ چلیں میں کہتا ہوں کہ پہلا بیان غلط, انہوں نے خود تردید کر دی ہے. ان کے اس بیان پر ہی آپ کچھ نہ کچھ کر لیں. انہوں نے کہا ہے نا کہ کسی کے کہنے پہ کیا, تو پھر جس کے کہنے پہ کیا ذرا اس کی خبر لے لیں. یہ بات مطلب اگر آپ نے کہیں کوئی نتارہ کرنا ہے تو پھر آپ نے الزام لگایا کہ جی ایک بندے نے الزام لگایا کہ جی میں نے فلاں 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 غلط کام کیا جی, اور میں نے فلانے کے کہنے پہ کیا. جی جی ابھی اس پر لیدیں ہو رہی تھی, وضاحتیں ہو رہی تھیں کہ انہوں نے کہا نہیں سوری میں نے فلانے کے کہنے پہ یہ الزام لگایا تھا, یہ الزام غلط ہے. حد ہو گئی کہ بھئی ابھی آپ یا تب غلط تھے یا اب غلط ہیں, یا دونوں بار ہی آپ غلط تھے. اور جو اتنا غلط آدمی ہے ریٹائرمنٹ کے وقت ابھی
چند دن رہ گئے ریٹائرمنٹ کے، نیک نامی لے کے جا بندہ خدا گھر میں، آخر آپ کی آل اولاد ہے، اگلی نسل ہے، وہ کیا بتائے گی کہ ہمارے ابا حضور یا ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیوں آئے دن روز پلٹنیاں کھاتے تھے، یو ٹرن لیتے تھے اور الزام در الزام لگا کے پھر مکر جاتے تھے. جی تو اپنا احترام بندے کے اپنے ہاتھ میں عزت ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. نتارا تو ہمارے پاکستان میں بننے والے درجنوں کمیشن کا آج تک نہیں سامنے آ سکا. یہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کا کیا آئے گا. ہم جاتے ہیں مریم بی بی کی طرف. ہماری سی ایم پنجاب منتخب ہونے جا رہی ہیں. انہوں نے اپنے منتخب ہونے سے پہلے جو بڑی پالیسی کا ایک اپنا اعلان کیا، اس میں ہمارے پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، بات چیت کی کہ کرنا چاہتی ہیں، خواہش ہے. دوسرا، پنجاب بورڈ جو ہے اس کو سینٹرلائز کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب بورڈ میں جو ڈویژن کی سطح کی بجائے صرف ایک بورڈ ہوگا لاہور میں، ان کے باقی ریجنل سطح پہ آفیسز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے دفاتر ہوں گے جہاں سٹاف بیٹھ کے ڈیل کریں گے، مین ہوگا. اس پر جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے اس کے اندر تو بہت بڑا ہیجان پیدا ہو جائے گا، طوفان آ جائے گا. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جب توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے میرے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. اب بھی ایک زمانے میں ایک پالیسی چلتی ہے، پھر بالکل الٹ کر دیتے ہیں. وہ کیا دھرایا پھر صاف کر کے پھر کہتے ہیں نئے سرے سے لکھو، میں تاریخ لکھے. تو یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی نے اپنی جوش خطابت میں یا جوش سیاست میں یا جوش قیادت میں، جو بھی اس جوش کو کہہ لیں، اس میں انہوں نے اگر وہ خاتون نہ ہوتی تو میں کہتا پنگا لے لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے اقتدار نہیں سنبھالا اور آپ نے ایجیٹیشن کو دعوت دے دی ہے. جی بالکل. کیا اساتذہ کرام بیٹھیں گے سرکاری اسکولوں؟ کسی طرح نہیں. آپ سیدھا آپ کہہ رہی ہو کہ جی ہم جو سرکاری اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ پی 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 کہتے ہیں. تو اس کو اگر میں مذاق کے انداز میں کہنا چاہوں تو یہ ویسا ہی ایک شغل ہوگا جیسے پی اور پی. تو یہ اس لیے یہ انہوں نے بہت اپنے لیے ہی غلط کیا کہ پاکستان کے اندر اندازہ لگائیں کتنے اسکول ہیں پرائمری ہائی مڈل، ان میں ہزاروں نہیں لاکھوں اساتذہ. جی بالکل. وہ لاکھوں اساتذہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، آپ کے لیے سر مڈاتے ہی اولے پڑیں گے، اور یہ دعوت آپ نے خود دی ہے. اس لیے بی بی نے بہت ہی ایسا قدم اٹھایا ہے جو خود ان کے آگے ان کو بھگتنا پڑ جائے گا. جی. اور جو دوسری بات کی ہے تعلیمی بورڈوں کے حوالے سے، تو یہ پھر وہ پہیہ الٹا چلانے والی بات ہے تاریخ کا. یہ ایسا کام کر رہے ہیں، انڈو ایسے کام کو کر رہے ہیں جس کا پورے قوم نے خیر مقدم کیا تھا. جو ینگ جنریشن ہے، جی بالکل ایسے، جس نے جو اسکول گوئنگ ہو گئی ہے، جس کو پہلے میٹرک کے لیے بورڈ سے واسطہ پڑتا ہے، انٹر کے لیے بورڈ سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس موقع پہ جتنی خرابیاں ہوتی، کسی کا رول نمبر رک گیا، کسی کی ڈیٹ شیٹ نہیں آئی، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، ان سب کے لیے وہ کیسے یہ آپ لوگ کریں گے؟ پہلے ایک سہولت دی گئی تھی، آپ ایک طرح سے ایک سہولت واپس لے کے ایک نیک نامی گنوا کے آپ بدنامی لے رہے ہیں. جیسے پہلے آپ نے ایک اعلان کر کے آپ نے ایجیٹیشن کو دعوت دی ہے، اسی طرح آپ نے انریسٹ کو دعوت دی ہے. اب جو طلبہ کے اندر ہوگا اور پھر ایک مہم چلے گی، پھر آپ نے فیصلہ ریورس کرنا ہے اور واپس آپ کو آنا پڑنا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے، جی بالکل، جو بورڈز ہیں ہر ڈویژنل لیول پہ بورڈ ہے نا، جب ایک بورڈ بنائیں گے باقیوں کے ملازمین کا کیا کریں گے؟ سب بے روزگاری آئے گی، اس بے روزگاری کی بدنامی ہوگی، ایک مسئلہ ہوگا، معاشی مسئلہ پیدا ہوگا، وہ پھر آپ کو حل کرنا پڑے گا، وہ بوجھ بھی آپ نے اٹھانا ہے. تو آپ کدھر کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ کہنے والی ایسی بات ہے کہ کی کری جا رہے ہیں. بہت شکریہ. حبیب جالب نے کہا تھا کہ کی کری جا رہے ہیں، کدی ٹاکے جا رہے ہیں، کدی مری جا رہے ہیں، تو اس لیے کی کری جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. تعلیمی بورڈز ہوں یا ہمارا تعلیمی نظام میں، اس میں ملازمین صرف درجہ چہارم ہی نہیں، اساتذہ کرام بھی ہیں، بلکہ کروڑوں بچے جو مفت تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں. پی 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 یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اگر یہ اسکول چلایا گیا ہے تو شاید جو ہمارا پڑھا لکھا پنجاب کا خواب تھا وہ ادھورا رہ جائے گا، اس کا ہونے کا خدشہ ہے.
پھر وہ پرائیویٹ اسکول فیسیں ہوں گی، بھاری فیسیں، اخراجات ہوں گے جو غریب ملک، غریب عوام برداشت نہیں کر سکتی، بچے نہیں پڑھ سکیں گے، بے روزگاری بھی بڑھے گی، ہمارا خواندگی کی شرح پہلے کم ہے اور زیادہ گر سکتی ہے۔ تو خدا را اس قسم کے اسٹیپ سے بچیں۔ ہم التماس کر سکتے ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور جو تعلیمی بورڈز کے حوالے سے ہے، جو چیزیں آپ کے چچا اور آپ کے والد نے بنائی ان کی بنیاد رکھی، ہمارے گورنمنٹ سکولز کا نیٹ ورک بڑھایا، اس گورنمنٹ سکولز کو آپ کلوز کرنے، یعنی کہ چچا اور والد نے غلط کیا، میں ٹھیک کرنے جا رہی ہوں، اس کا مطلب ہم سادہ الفاظ میں یہ کہیں گے۔ امید ہے اس پہ نظر ثانی کریں گی، ایسی پالیسی لانچ نہیں کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔